بابا صاحب کے دور کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ جناب وہ عبداللہ میمون ایرانی کا شاگرد تھا اور کرامتی تھا، بڑا بدمذہب قسم کا شخص تھا۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کا بے ادب گستاخ، صحابہ کے خلاف بک بک کرنا، اور پھر اس کی عادت یہ تھی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جنت دوزخ کا کوئی وجود نہیں، آخرت میں کوئی نیکی جزا نہیں، نہ کوئی برائی ہے۔ تو بابا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بہت بری بات کرتا اور آپ بیٹھ گئے، نہیں، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں آپ کی حالات زندگی کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مختلف اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور وہاں پر بھی آپ نے خطابات فرمائے، اس علاقے میں بھی خطاب فرمائے، اور پورا زور لگا کر اس بد مذہب اور بد عقیدے سے جو خلاف اہل سنت عقیدہ تھا، خلاف اسلام عقیدہ تھا، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کو اپنا کر یہ نہیں کہ جاگیر بنائی اور بڑے بڑی آپ نے کوٹھیاں بنائی، بلکہ آپ نکلے اور جہاں آپ کو پتا چلا کہ اس فتنے کا اثر یہاں پر ہے، وہاں آپ نے تقریر بھی فرمائی، وہاں پر مباحثے بھی فرمائے، اور آپ نے ہزارہا لوگوں کا عقیدہ اس بد عقیدگی سے بچایا۔ آج پیران نظام کو غور کرنا چاہیے، جو پیران نظام ہے ہم ان کی خدمت میں نہیں عرض کر رہے، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا نام لے کر بیٹھے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس وقت پورے عالم اسلام کے اوپر انکار گویا کہ الہاد آ گیا کہ جناب الہاد، جو کوئی جناب اسلام کو نہیں مان رہا ہے، کوئی خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، کوئی حضور سید عالم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی اہانت کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے لیے ہلکے جملے بول رہا ہے، کوئی اہل سنت کے مسلمات کے خلاف۔ تو آپ کی کوئی رگ غیرت جاگی ہے؟ کبھی آپ نے آستانے پر بیٹھ کر اپنی تعریف کے علاوہ کبھی شرعی مسئلہ بیان کیا ہے؟ کبھی آپ نے اگر نہیں کیا تو اس کا حساب اگر آپ چشتی قادری جو بھی ہیں ان بزرگوں کے سامنے دینا پڑے گا، اور اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ یہ ہم ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے لیے عبرت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جن بزرگوں کو ہم مان رہے ہیں تو حافظ صاحب جب ان کو اللہ کے لیے مان رہے ہیں، اللہ کے لیے مان رہے ہیں، تو پھر ان کے عقیدے کو لینا چاہیے۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام علوم کو حاصل نہیں کیا، حاصل کرنے کے بعد اس کی تبلیغ کی، اور اعلانیہ طور پر آپ نے غلط کو غلط کہا۔ یہ نہیں کہ جناب پورا آستانہ بک جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت ذرا اوپر ہے تو 4.5 لاکھ 5 لاکھ مریدوں کو اٹھا کر ادھر ڈال دیا گیا۔ ایسا نہیں، کسی سیاسی جماعت میں ملنا نہ ملنا اپنی جگہ پر اچھا اور برا ہونا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بدعات اور خرافات، خلاف شرع، خلاف اسلام عقیدہ یا بولی آپ جس کے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ بکے، یا معاذ اللہ کہیں سے اگر وہ بات ہو رہی ہو، تو پھر اگر آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرکار غوث اعظم اور داتا صاحب جیسے لوگوں سے اور امام ربانی جیسے لوگوں سے آپ ملے ہیں، تو آپ جدھر دیکھو تری ادھر بچھاؤ دری، یہ والی دنیاوی پالیسی نہیں رکھنا ہے۔ آپ مرشد ہیں، آپ نے آخرت کو کمانا ہے اور بابا صاحب کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس طرح بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دعائیں دی ہیں، ذکر سکھایا ہے، وہیں پر اگر کوئی بد مذہب کھڑا ہوا ہے تو آپ ممبر واس پر آ کر اور وہاں پر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے اس فتنے کا رد کیا، اور جب تک خاموش نہ رہے حافظ صاحب، جب تک ہر بندہ اس فتنے سے واقف نہ ہو گیا کہ یہ فتنہ اسلام کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے، تو لہٰذا مسجد ہوں یا خانقاہ ہوں، یہ ہوتے علمی درسگاہیں ہیں۔ خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے مدرسہ، جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے اور لوگوں کی اخلاقی نظریاتی تربیت کی جائے، اور اللہ والے جو وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے دکھ و درد کو لیں اور ان کو جناب جو ہے کہ وہ ان کا مداوع کریں، اور مداوع کرنے کے بعد ان میں اگر کوئی بدعقیدگی ہے، یہ نہیں کہ جناب اس نے ایک دیکھ دی تو وہ بری ذمہ ہو گیا، اس نے لفافہ دے دیا تو ان کی نظر نہ دیکھ کے چاول پر ہوتی ہے نہ لفافے کے اوپر ہوتی ہے، ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو جنت میں لے جانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے اندر یہ بدعقیدگی آ گئی ہے، یا یہ دین کے نام میں غلو کرتا ہے اور اللہ کے کسی نیک بندے کے لیے یہ چوری کھاتا ہے، تو ہم قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، نہ یہ دیکھیں کہ جناب اس سے ہمیں فائدہ تو پہنچ رہا ہے نا، اب یہ کسی کی بھی خلاف ہو، یہ بابا صاحب کا نہیں، یہ کسی بھی بزرگ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بابا صاحب کی تعلیم قرآن و سنت اور اہل سنت و جماعت کا خوبصورت توازن تھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب سلامت رہیے۔ یعنی اس سے تو بات واضح ہو چکی نا کہ جو ہمارے صوفیہ ہیں ان کا کردار کتنا واضح اور روشن، کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں لوگوں کے عقائد بچانے کا معاملہ ہے تو وہاں کسی پس و پیش سے کام نہیں لے رہے، بلکہ جا کر بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں اور یہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف یہ شخص تمہیں لے کر جا رہا ہے۔ تو غلط بندے کی طرف، غلط بندے کو ایکسپوز کرنا، یہ بھی صوفیہ کا کردار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، اور یہ جو کہا جاتا نا کہ بھائی کسی کو چھیڑو نہیں، خود کو چھوڑو نہیں، یہ کیا فلسفہ ہے؟
کسی کو برا نہیں کہتے. کسی کو برا نہیں کہتا. اب آپ دیکھیں وہ بندہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہو تو وہ برا نہیں کر رہا, جو اہل سنت کے نظریات کے خلاف جا رہا ہے وہ غلطی نہیں کر رہا. تو جو غلطی کو غلطی کہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ تو سب کے خلاف بول رہے ہیں. تو وہ جو قرآن کے خلاف کر گیا, لوگوں کو جمع کر رہا ہے بدعقیدگی کے اوپر, صحابہ کے خلاف جمع کر رہا ہے, اہل بیت کے خلاف جمع کر رہا ہے, دین کے کوئی بنیادی اصول اور عقیدے کے خلاف کا بیان جمع کر رہا ہے, یا اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ کہہ کر اس پر جمع کر رہا ہے, تو اب آگے کسی کو کچھ نہ کہو. تو کسی کو کچھ نہ کہو تو یہ سادو مذہب نہیں ہے, یہ اسلام ہے. اس میں نفس کو نہیں دیکھا جاتا, خدا کی رضا کو دیکھا جاتا ہے. اور اللہ والوں کی تعریف قرآن نے یہ کی ہے کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں وہ دین کے نافرمان اور کفار جو ہیں ان پر وہ ان کی اس غلطی پر شدت کرتے ہیں, اور جو حلقہ یاراں اور تو ریشم کی طرح نرم, اور جو اہل ایمان ہیں ان کے درمیان وہ نرمی کرتے ہیں. تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اس کا مظہر ہونا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں خدا کے لیے, تو لوگ تو آپ کو چاہ رہے ہیں خدا کے لیے, لیکن آپ لوگوں کو خدا کے لیے نہیں چاہ رہے, لوگوں کو اپنے لیے چاہ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو خدا کے لیے چاہ رہے ہوتے تو سب سے پہلے جو خدا کو پسند ہے وہ بیان کرتے, جو دین کو ناپسند ہے آپ اس کی تردید کرتے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.